آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے جلسے میں جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ ویسے ایسے کرتے ہیں، انکل برہان صاحب کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پتہ ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں؟ جی مجھے پتہ ہے۔ چلیں ان کے جلسے میں؟ چلیں۔ چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے ہیں، ان کے جلسے میں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک؟ جی جی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ڈاکٹر ذاکر نائک امام حسین کا بھی یہ گستاخ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی گستاخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی گستاخ ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ حضرت صاحب؟ آپ اتنے بڑے عالم دین کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جن کی ملینز میں فالوور ہیں اللہ کے بندے۔ حضور ہر چیز ہوگی، یہ دیکھیں کہ وہ کربلا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یعنی امام حسین بھی شہزادے اور اس کے نزدیک یزید بھی شہزادہ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے روپ میں بھی آ سکتا ہے اللہ اکبر، اور آئے گا نہیں۔ ذاکر نائک سے محمد جاوید نامی ایک لڑکے نے سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی روپ میں کیوں نہیں آ سکتا؟ Assalamu alaikum. My name is Muhammad Javed and my question is why can't God not take a human form? تو اس کا جواب ذاکر نائک نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ انسانی روپ میں آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ آئے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ If God wants, he can take a human form. But the moment he takes a human form, he ceases to be God. وہ محال چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ ممکن مان رہا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا، محال چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ممکن ماننا، یہ کفر ہوتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر اسی بیان میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ Allah can tell a lie if he wants. But he will never tell a lie. Because to lie is ungodly. The moment he lies, he ceases to be God. دیکھیں ایسا شخص جو خود گمراہ ہو دوسروں کو مسلمان کیسے کرے گا؟ وہ دوسروں کو مسلمان نہیں کرے گا، وہ تو خود جب گمراہ ہے تو دوسروں بھی گمراہ کرے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آج کے دن یعنی اس وقت ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگ نہیں سکتے۔ کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ عمل بھی ہے، اور صحابہ کرام جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے تو پھر بھی آپ ان کے قبر پر جاتے اور ان کو ندا کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلا جو ندا کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، وہ تو صحابہ کے نقش قدم پر ہیں، اور یہ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز ایسے لوگوں کی محافل میں آئندہ نہیں جائیں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کسی کے زیادہ مسلمان کرنے پر اور کسی کی فین فالوئنگ کو دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتے ہیں اور اس کو حق اور سچ مان لیتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں تھے تو حق کے ساتھ کم افراد تھے اور باطل کے ساتھ زیادہ افراد تھے۔ آپ کو کسی کی فین فالوئنگ اور آپ کو کسی کی مشہوری دیکھ کر کسی سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ آپ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سنیں جو اسلام کو صحیح سمجھتے ہوں اور اسلام کی صحیح تعلیمات آگے پہنچاتے ہوں۔